وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة رواه البخاري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما۔ آپ کے سامنے سورۃ الاعراف سے ایک آیت تلاوت کی گئی ہے اور ایک حدیث بیان کی گئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اچھے اچھے تمام نام اللہ ہی کے لیے ہیں، سو ان ناموں سے اللہ کو پکارو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھو جو اس کے ناموں میں کج روی اختیار کرتے ہیں، یعنی اس کے ناموں میں تبدیلی کرتے ہیں، تحریف کرتے ہیں، کج روی اختیار کرتے ہیں۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان لوگوں کو ضرور ان کے کیے کی سزا ملے گی ان قریب۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنى کے بارے میں ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ صحیح حدیث بخاری میں روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ 99 اسما، یقیناً اللہ کے لیے 90 اور 99 اسم ہے، یعنی 99 اسما ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، 100 الا واحدہ یعنی 100 سے ایک کم، من احصاها جس نے ان کا احصا ان کو یاد کر لیا، ان پہ ایمان لے آیا، دخل الجنہ وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنى جو 99 معروف احادیث میں موجود، ان کو یاد کرنے اور ان کا معنی سمجھنے اور ان پہ ایمان لانے کا فائدہ ہے کہ جس شخص نے یہ کیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو اسماء ہیں، اس باب میں ہم بات کر رہے تھے توحید کی 3 اقسام کی۔ پہلی قسم توحید ربوبیت، دوسری توحید الوہیت۔ ان دو کے بارے میں الحمدللہ ہم جان چکے، سیکھ چکے اپنے گزشتہ دروس میں۔ توحید کی جو تیسری قسم ہے وہ توحید اسماء و صفات ہے۔ توحید کی یہ وہ قسم ہے جس سے اکثر لوگ اس قسم کی توحید کا معنی نہیں جانتے، اور توحید کی وہ قسم ہے جس میں مسلمانوں میں جو مسلمان تھے ان میں بہت سارے فرقے ایسے جو اس توحید کی قسم میں گمراہ ہو گئے۔ بہت اہم ہے ہر مسلمان کو توحید اسماء و صفات کا معنی سمجھنا، اور توحید اسماء و صفات کے باب میں کس طرح ایمان لانا ہے
اور کن چیزوں سے بالکل بچنا ہے، یہ جاننا ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ توحید اسماء و صفات کا معنی کہ اللہ تعالیٰ کے ہر نام اور صفات جو قرآن اور صحیح حدیث میں ثابت ہیں، ان پر ایمان لانا فرض ہے، ان سب پہ ایمان لانا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات جو قرآن اور صحیح حدیث سے ثابت ہیں، ان سب پر ایمان لانا فرض ہے۔ اسماء الحسنہ جو 99 نیمز ہیں، ہم سب الحمدللہ جانتے ہیں، الرحمن، الرحیم، الحکیم، العلیم، السمیع، البصیر، القدوس، 99 نیمز، الحی، القیوم، یہ اسماء ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء الحسنہ۔ جیسے جو آیت ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی، آپ کے سامنے وائٹ بورڈ پہ بھی موجود ہے، الاسماء الحسنہ۔ صفات سے مراد جیسے اللہ تعالیٰ کا اسم ہے السمیع، سب سننے والا، تو اللہ کی صفت ہے کہ وہ سنتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسم ہے البصیر، سب دیکھنے والا، العلیم، سب جاننے والا۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات میں کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، یہ اسماء و صفات کا باب ہے۔ ان پر ایمان لانا ہر مسلمان پر فرض ہے، چار چیزوں سے بچ کر۔ چار چیزیں ایسی ہیں اس باب میں کہ اگر یہ معاملہ ہوا تو پھر توحید میں نقص آ جائے گا، اور کچھ تو ایسی ہیں جو کفر تک انسان کو لے جاتی ہیں۔ چار باتیں ہیں، اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان لانا ہے چار چیزوں سے بچ کر۔ پہلی چیز جس سے بچنا ہے وہ ہے انکار نہیں کرنا۔ انکار نہیں کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفات اور اسماء قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں، ان کا انکار نہیں کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب سنتا ہے، خوب دیکھتا ہے، تو اس بات کا انکار نہیں کریں گے کہ اللہ سنتا نہیں، یعنی انکار نہیں ہوگا اس بات کا کہ اللہ سنتا ہے، نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی سنتا ہے، دیکھتا ہے، جیسے اس کے شایانہ شان ہے، جیسے اس کے شایانہ شان ہے۔ وہ تو خالق ہے، مخلوق کو اس نے اپنی قدرت سے سننے اور دیکھنے کی طاقت عطا کی ہے، اللہ کی عطا کی ہوئی ہے، وہ تو خالق ہے۔ اس کے کیا شایانہ شان ہے، ہمیں اس کا کیا علم۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے فرمایا وہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے، ہمارا اس پہ ایمان ہے، انکار نہیں کریں گے کبھی۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، جب اللہ سبحانہ وتعالی نے ابلیس کو حکم دیا اور تمام فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تو سب فرشتوں نے کیا، ابلیس نے نہ کیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا اے ابلیس، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ کرے اس کو جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، تخلیق کیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا قرآن میں، ہمارا اس پہ ایمان ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے دو ہاتھ ہیں، انکار نہیں کریں گے۔ کیسے ہیں ہم کیا جانیں، وہ تو خالق ہے، وہ تو خالق ہے۔ جیسے اس کے شایانہ شان ہے ویسے ایمان لانا ہے، ویسے ایمان لانا ہے، انکار نہیں کرنا، پہلی چیز۔ دوسری چیز، دوسری شرط، تحریف نہیں کرنا، تبدیلی نہیں کرنا، یعنی معنی کو بدل کر دوسری تعویل میں نہیں لے جانا۔ جیسے کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ سمیع اور بصیر ہے، لیکن سم سے مراد حقیقی سننا نہیں ہے، تو یہ تحریف ہے، اس طرف نہیں جانا بالکل۔ وہ تو سمیع ہے، وہ تو سب سنتا ہے، اس نے اپنی مخلوق کو قوت سماعت عطا کی ہے، تو اس کا سننا اور اس کا دیکھنا، سبحان اللہ۔ وہ حدیث یاد کیجئے، جب ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور اپنا معاملہ پیش کرتی ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ
السمیع البصیر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ وہ عورت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہی تھی تو مجھے کچھ سنائی دیتا تھا، کچھ سنائی نہیں دیتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا گھر تھا، وہ حجرہ تھا، کیونکہ وہ بات کر رہی تھی، کچھ لڑ بھی رہی تھی، تھوڑی زور سے بات ہوتی تو بات سمجھ میں آ جاتی، باقی مجھے پوری بات تو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے یقیناً سن لیا، قد سمع اللہ قول التی، سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالی عرش پر مستوی ہے، اس نے پوری بات اس عورت کی سنی اور آیت بھی نازل کی۔ تو سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالی کی اسماء و صفات میں تحریف نہیں کریں گے بالکل، صحیح ہے جی، کہ یہ سماعت تو ٹھیک ہے لیکن اس کا معنی کچھ اور ہے، نہیں، یہ بات نہیں ہوگی ہرگز۔ تیسری شرط، کبھی کیفیت بیان نہیں کریں گے، کیفیت بیان نہیں کریں گے کہ کیسے، نہیں، ہمیں کیا پتا، ہم تو بہت ادنا سی مخلوق ہے کہ کیفیت بیان کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سننا ہے تو کیسے، دیکھنا ہے تو کیسے، کبھی بھی نہیں، ایسا نہیں کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ سورۃ بنی اسرائیل میں فرمایا جس بات کی تمہیں خبر ہی نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑو، کیونکہ کان اور آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک سے پوچھ گچھ کی جانے والی ہے۔ انسان کو جس چیز کا علم ہی نہیں دیا گیا اس کے پیچھے نہیں پڑنا، کبھی بھی نہیں اس کی کھوج میں لگنا، جس کا علم ہی نہیں ہے ہمیں۔ فرشتے کیسے ہیں، صحیح ہے جی، اب اس کی کھوج میں لگے انسان نہیں، جتنا علم دیا گیا قرآن اور حدیث میں، فرشتے ہیں، اللہ نے فرمایا پر والی مخلوق ہے، قرآن میں، حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے، پر ایمان لانا ہے ویسے ہی۔ اور پتہ چلا کہ حدیث سے کہ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا، بس ایمان لانا ہے۔ اب کیسے ہیں اور ان کے بارے میں کھوج کرنا نہیں، جس چیز کا علم نہیں دیا گیا اس کی کھوج میں نہیں لگنا، کبھی بھی نہیں۔ انسان کو جتنا علم دیا گیا ہے اور جتنا انفارمیشن ہمیں قرآن حدیث سے ملی ہے اس پہ ایمان لانا ہے۔ روح کے بارے میں جاننا کہ روح کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اللہ کا امر ہے، لیکن تم نہیں دیے گئے علم مگر بہت تھوڑا، تو جو علم دیا گیا ہے اس پہ ایمان لانا ہے۔ انسان کو جس چیز کا علم ہی نہیں اس کے بارے میں نہیں کھوج کرنی۔ تیسری بات کہ کیفیت بیان نہیں کرنی۔ چوتھی، مثلیت بیان نہیں کرنی، مثال نہیں دینی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مثال کیسے کسی چیز سے دی جا سکتی ہے، وہ تو خالق ہے۔ اللہ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس جیسی کوئی چیز نہیں، اس جیسا تو کوئی بھی نہیں، وہ سب سننے والا، وہ سب دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ کی مثال بیان نہیں کرنی۔ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ دنیا جو ہے اس میں بادشاہ تک اگر پہنچنا ہو تو آپ کو کوئی ڈھونڈنا پڑتا ہے جس سے آپ سفارش کراتے ہیں تو بادشاہ تک پہنچتے ہیں، ہم کہاں ڈائریکٹ بادشاہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر اللہ سے بھی ہمیں کوئی بات پوری کروانی ہے، دعا قبول کروانی ہے، تو ہمیں کس کے ذریعے تو یہ مثال بیان کرنا ہے۔ اس دنیا کے بادشاہ جو خود محتاج ہے اپنے رب کا، اس کی مثال کیسے ہم اللہ سے مثال بیان کر دیں؟ نہیں، مثلیت بیان نہیں کرنی کبھی۔ اللہ تو فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے کہہ دیا مجھے پکارو میں دعا قبول کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے مجھے پکارو میں دعا قبول کروں گا، اور ہم مثال بیان کریں دنیاوی بادشاہ سے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ چار چیزوں سے بچنا ہے، انکار نہیں کرنا، تحریف نہیں کرنی، چینج نہیں کرنا۔ تیسری چیز کیا آپ کو بتائی کہ کیفیت بیان نہیں کرنی، اور چوتھی مثلیت بیان نہیں کرنی۔ یہ باتیں ہیں توحید اسماء و صفات کے باب میں جن سے ہمیں بچنا ہے اور ایمان لانا ہے اللہ کی تمام اسماء و صفات پر جیسے قرآن اور حدیث میں بیان کی گئی ہیں۔ تو یہ ہے جناب توحید کی تیسری قسم جس کو کہتے ہیں توحید اسماء و صفات۔ آپ کے سامنے جو آیت لکھی گئی ہے تو ہم نے یہ کہا تھا وقتاً فوقتاً تجوید کے قواعد بھی ریوائز کرتے رہیں گے، تو آئیے جی تجوید کے قواعد ریوائز کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى،
الف مدہ آیا ہے، الف سے پہلے میم پر فتح ہے اور اس کے بعد حمزہ ہے عین کی شکل کا، اور اسماء اسم کی جمع ہے، ایک ورڈ ہے. تو یہ کون سا مد ہے؟ یہ مد واجب ہے اور اس کی حرکات 4 سے 5 ہیں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. سین پہلے بھی آیا اسماء میں اور حسنہ میں بھی. سین حروف حمس ہے، اس پہ حمس ہوتا ہے، نون پہ کھڑا زبر ہے، الف مدہ 2 حرکات. یہاں پر یہ حمزہ جو ہے حمزۃ الوصل ہے، فا کو ڈائریکٹ دال سے ملا کے پڑھیں گے، دال پہ سکون ہے، دال حروف قلقلہ میں ہے. فدعوہ بہا، رو میں واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش آئی ہے، 2 حرکات ہوں گی. فدعو، ہو پہ 1 حرکت ہے، بہا میں الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر ہے، 2 حرکات. بہا. وذروا الذین، را پہ پیش ہے، را موٹی پڑی جائے گی، را کو ڈائریکٹ الذین کا جو لام ہے اس سے ملائیں گے. الذین میں یا مدہ ہے، یا سکون ہے، اس سے پہلے دال کے نیچے کسرہ ہے، 2 حرکات. الذین. یلحدون، یلحدون میں واو مدہ موجود ہے، فی اسمائہ، فی میں یا مدہ ہے، یا سکون سے پہلے فا کے نیچے کسرہ ہے اور یہ مد اصلی ہو گیا، اور اس کے بعد شرط ہو گئی، اس کے بعد جو اس کا سبب ہے حمزہ آ رہا ہے لیکن الف کی شکل کا ہے، الف کی شکل کا ہے، الگ کلمے میں ہے. فی الگ کلمہ ہے، اسمائی الگ کلمہ ہے. تو یہ کون سا مد ہے؟ یہ مد جائز ہے جس کو مد منفصل کہتے ہیں، اس کی بھی 4 سے 5 حرکات ہیں. فی اسمائی، ابھی ہم نے اوپر دیکھا ہے سین حروف حمس ہے، اس کے بعد اسمائی میں جو مد ہے ابھی ہم نے اوپر دیکھا یہ مد واجب متصل ہے، اس کی بھی 4 سے 5 حرکات ہیں. فی اسمائی. سیجزون، یجزون میں جیم پہ سکون ہے، قلقلہ ہوگا. سیجزون ما الف مدہ ہے، کانو میں الف مدہ بھی ہے، واو مدہ بھی ہے. یعملون، یعملون میں واو مدہ ہے اور نون پہ جب سکون کریں گے تو عارضی سکون بن جائے گا، مد عارض ہو جائے گا، مد عارض سکون. اس کی حرکات 4 سے 6 ہیں. ما کانوا یعملون. ٹھیک ہے جناب. تو وقتاً فوقتاً ہم کو اپنے جو تجوید کے قواعد ہیں ان کو بھی ریوائز کرتے رہنا چاہیے، اور ہم جو بات کرتے رہے ہیں کہ ہم جب ڈیلی قرآن پڑھیں گے تو ان قاعدوں کو اپلائی کر کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی جو قرأت ہے اس میں بہت امپروومنٹ آتی چلی جائے گی اور یہ قواعد آپ کے پکے ہوتے چلے جائیں گے. پچھلی کلاس میں جناب الحمدللہ ہم لوگ اپنا جملہ اسمیہ شروع کر چکے ہیں. جملہ اسمیہ تک ہم کیسے پہنچے تھے ذرا اگر تازہ کر لیں تو ہم نے کہا تھا کہ 2 حرف جب ملتے ہیں تو مرکب بن جاتا ہے. مرکب تام بھی ہوتا ہے یعنی کمپلیٹ مرکب، اور ناقص بھی ہوتا ہے یعنی انکمپلیٹ مرکب. مرکب تام کا نام ہے جملہ. پوری بات سمجھ میں آتی ہے. جملے 2 قسم کے ہوتے ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ کے بارے میں ابھی ہم نے نہیں پڑھا، فعل کو نہیں جانتے ابھی ہم. مرکب ناقص بھی ہم نے شروع نہیں کیا، ہم نے جملہ اسمیہ سے اپنی بات شروع کی. اور جملہ اسمیہ جو ہے اس کے بارے میں آپ کو پتہ چلا جملہ اسمیہ کے 2 کمپوننٹس ہیں، 2 اجزاء ہیں. کیا کیا؟ مبتدا اور خبر. مبتدا اور خبر جملہ اسمیہ کے 2 اجزاء ہیں. اچھا جی، مبتدا اور خبر کے بارے میں آپ کو، کیونکہ دونوں اسم ہوتے ہیں، پہلا اسم مبتدا ہوتا ہے جس سے جملہ شروع ہوتا ہے، اور خبر وہ ہوتی ہے جو مبتدا کے بارے میں انفارمیشن دیتی ہے. اچھا جی، جیسے آپ کو پتا ہے ہر اسم کے بارے میں آپ کو 4 باتیں جاننا ضروری ہے: جنس، عدد، اعراب اور اس کی وسعت. تو ایسے ہی ہم نے مبتدا اور خبر کے بارے میں جانا تھا. مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوگا اور خبر ہمیشہ نکرہ ہوگی. مبتدا اور خبر دونوں رفع میں ہوں گے، اور جنس اور عدد کے اعتبار سے، جنس اور عدد کے اعتبار سے جو ہے وہ خبر تابع ہوگی مبتدا کے. خبر فالو کرے گی مبتدا کو. مبتدا کا مذکر ہے، خبر بھی مذکر. مبتدا مؤنث ہے، خبر بھی مؤنث. مبتدا واحد ہے، خبر بھی واحد. مثنیٰ ہے، مثنیٰ. جمع ہے، جمع. یہ رولز ہیں جملہ اسمیہ کے.
اور الحمدللہ ہم نے کئی جملے بنائے اور ہوم ورک میں بھی کئی جملے آپ کو دیے اور ماشاء اللہ بہت سارے لوگوں نے وہ کیے. میرے پاس جو آنسرز آتے ہیں وہ چند لوگوں کے آتے ہیں, یعنی 8-10 لوگوں کے آتے ہیں, لیکن ماشاءاللہ ہماری کلاس میں تعداد تو زیادہ ہے, تو لیکن مجھے امید ہے کہ وہ سب لوگ کرتے ضرور ہوں گے, کیونکہ دیکھیے آپ اگر یہ کریں گے ہوم ورک تو ٹائم تو شاید آپ کو 10-15 منٹ لگ جائے گا. آپ نوٹ کریے گا, ابھی 10 منٹ سے زیادہ نہیں لگے گا آپ کو ہوم ورک میں, ٹائم 15 منٹ لگ جائیں گے, صحیح ہے جی. لیکن اس میں فائدہ بہت ہوگا انشاءاللہ, آپ سیکھ جائیں گے, اور اس کا جو آپ سیکھ رہے ہیں نا, آپ انشاءاللہ اس کا اثر, اس کا جو صحیح ثمر ہے, یعنی صحیح جو اس کا فروٹ ہے, وہ آپ کو ملے گا 2 سال بعد. صحیح, 1 سال یہ کورس کر کے اور 1 سال پھر ہمارا جو سینئر کورس ہے اس میں ہم اپلیکیشن کرتے ہیں قرآن پر, جو ہم قرآن سے ہم لوگ اپلیکیشن کر کے جو ہم نے سیکھا ہے اس کو اپلائی کرتے ہیں. پھر جو ہے نا جناب, آپ کو جس طریقے سے قرآن سمجھ میں آتا ہے, حدیث سمجھ میں آتی ہیں, وہ آپ امیجن نہیں کر سکتے ابھی اس سٹیج پر. ٹھیک ہے جی, تو تھوڑی تھوڑی ہم نے اور محنت کرنی ہے, 10-10 منٹ کے ہوم ورک ہم نے ضرور کرنے ہیں. مجھے نہیں بھی بھیجیں کوئی حرج نہیں ہے, ضروری نہیں ہے آپ مجھے بھیجیں, آپ کریں. اور پھر ہم کوشش کرتے ہیں ایک دن پہلے آنسر شیٹ بھی شیئر کر لیں, کبھی ہم کسی اسٹوڈنٹ جنہوں نے بالکل صحیح جواب دیے ہوتے ہیں انہیں کی دے دیتے ہیں, تو آپ اس سے خود چیک کر لیں, مجھے آپ نہیں بھیجیں لیکن کریں ضرور ہوم ورک جناب. صحیح ہے جی, تو یہ ہم نے جملہ اسمیہ کے بارے میں پڑھا. اچھا جی, اب میں آپ سب سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے, ایسے ہی کہا تھا نا کہ مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے, اور ہم نے پڑھا بھی تھا ابراہیم, زید, حامد, مریم, عائشہ, فاطمہ, سب کے سب معرفہ تھے. صحیح ہے جی, مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے. صحیح ہے. اچھا, ذرا ان کی تھوڑے جملے جو ہم نے کیے تھے, میں چاہتا ہوں کہ 1-2 جملے ذرا کر لیں تاکہ ہم تھوڑا ریوائز ہو جائے. ہم کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. اچھا 1 منٹ, یہ تو میں آگے جا رہا ہوں ابھی, 1 سیکنڈ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں. ٹھیک ہے جی, تو مبتدا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خبر ہے رسول ہیں. مبتدا ہم لکھیں گے محمد اور خبر رسول. اب ہم یہ چاروں چیزیں اپلائی کریں گے. معرفہ, بالکل معرفہ ہے, اس میں علم ہے, تنوین آئے گی, رفع میں ہے. آپ کو پتا ہے انبیاء علیہ السلام کے اسماء جو ہیں وہ غیر منصرف ہوتا ہے علاوہ 6 انبیاء کے, اور اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم بھی ہے محمد رسول. دونوں نکرہ ہیں, سوری مبتدا معرفہ ہے, خبر نکرہ ہے, دونوں حالت رفع میں ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مذکر, خبر بھی مذکر, واحد, خبر بھی واحد, چاروں چیزیں بیلنس ہو گئیں. محمد رسول, محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں. اچھا جی, اگر میں آپ کو جملہ دوں محمد, اردو میں دیتا ہوں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام, یا ابھی میں آپ کو دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نوح علیہ السلام رسول ہیں, تو کیا جواب ہوگا جناب بتائیے؟ محمد ونوح رسولانی. رسولانی. ماشاء اللہ, ایکسلنٹ, ٹھیک ہو گیا جی, زبردست. رسولانی, اچھا جی, جنت رسولان, رسولانی, بالکل, کیونکہ مثنیٰ ہے, مبتدا تو خبر بھی وہ آئے گی, مثنیٰ آئے گی. ٹھیک ہے جی, ماشاء اللہ, ایکسلنٹ. اچھا جی, ہم کہتے ہیں جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام فرشتے ہیں, تو کیا بنے گا؟ جبریلو. ہاں جی, جبریل و میکائیل جبریلو. جبریلو و میکالو, ملکت جبریلو و میکالو, ملک جو ہے نا وہ بولتے ہیں فرشتے کو. ٹھیک ہے جی, تو اس کی مثنیٰ کیا ہو جائے گی؟ مکانی. ملکانی. ٹھیک ہے, ملکانی لام کے فتح کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے جی, ملکانی فرشتے کے لیے. جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام فرشتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جی, تو ہمارا
تازہ ہو گیا جملہ اسمیہ. اچھا اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جیسے ابھی آپ نے دیکھا بھی مبتدا معرفہ ہوتا ہے، آپ مجھے یہ تو بتائیے کہ معرفہ کی جب ہم نے ڈیفینیشن پڑھی تھی تو اس میں ہم نے کہا تھا 7 قسمیں ہیں معرفہ کی، 7 ٹائپس ہوتی ہیں معرفہ کی، ہم نے 5 پڑھی تھی صرف. وہ کیا کیا تھی ذرا مجھے بتا دیں گے آپ سب میں سے کوئی؟ اسم علم، سید جی، اسم علم، پراپر ناؤن جو کسی شخص جگہ یا اس کا نام ہوتا ہے، اس کے بعد اسمائے میں ضمیر، ضمائر، ٹھیک ہے جی، ضمائر ضمیر کی جمع ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے پڑھے اسمائے اشارہ، ٹھیک ہے. اس کے بعد اس میں موصول پڑھے آپ نے، اور آخری 5واں کیا پڑھا تھا؟ معرف باللام. معرف باللام، ٹھیک ہے جی. تو جب ہم کہتے ہیں کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، ہاں جی جی جناب، جب ہم کہتے ہیں کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے تو معرفہ کی کوئی بھی قسم ہو سکتا ہے، رائٹ. جو پچھلی کلاس تھی اس میں ہم نے صرف اس میں علم کو مبتدا بنا کے استعمال کیا تھا. آپ دیکھیے تمام جملے جو آپ نے کلاس میں بھی بنائے، ہوم ورک میں بنائے، سب میں مبتدا اس میں علم تھا، یعنی کسی شخص کا نام تھا کسی جگہ، ٹھیک ہے جی. اچھا اب کیا یہ سب بھی مبتدا بن سکتے ہیں؟ بالکل بن سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. جب اس میں علم مبتدا بن سکتا ہے، معرفہ ہے، تو باقی سب بھی مبتدا بن سکتے ہیں. تو اس میں موصول کو ابھی آپ جو ہے نا ابھی کے لیے چھوڑ دیجئے، کیونکہ اس میں موصول تھوڑا سا ایڈوانس ٹاپک ہے، انشاءاللہ اس کو بھی ہم پڑھیں گے. باقی جو باقی 3 ہے، اسماء ضمائر، اسماء اشارہ، معرف باللام، یہ بالکل مبتدا بن سکتے ہیں. اس میں موصول بھی بن سکتا ہے لیکن اس کی کچھ ٹیکنیکل چیزیں اور بھی ہیں. تو اسماء ضمائر یعنی پرسنل پروناؤنز، اسماء اشارہ ڈیمونسٹریٹو پروناؤنز، معرف باللام وہ نکرہ ہوتا ہے جس کو ال لگا کے معرفہ بنایا جاتا ہے. معرفہ ہو گیا تو پھر مبتدا بن سکتا ہے. تو جناب آئیے ایک ایک کر کے اب ہم ان سب کو مبتدا کی جگہ استعمال کر کے دیکھتے ہیں. اس میں علم تو ہم کو سمجھ آ چکا ہے، تو اس میں علم کے بعد ہم ڈائریکٹ چلتے ہیں پہلے معرف باللام پہ جو آسان ہے. معرف باللام بھی کیا مبتدا بن سکتا ہے؟ بالکل بن سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ہم کہتے ہیں، آپ نے پڑھا تھا زید نیک ہے، زید صالح. ہم کہتے ہیں جی، ہم کہتے ہیں لڑکا نیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اب ہم لڑکے کی بات کر رہے ہیں، صحیح ہے جی. اچھا لڑکے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ لڑکے کو عربی میں کہتے ہیں ولد، ٹھیک ہو گیا جی. اور نیک کو آپ جانتے ہیں صالح، صحیح ہے. صالحون اب ہم لگا سکتے ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ رفع میں ہی ہوتا ہے مبتدا اور خبر. تو لڑکا نیک ہے، آپ نے لڑکا مبتدا بنا لیا، نیک ہے اس کی خبر ہو گئی. اچھا جی، ولد صالح. اب ذرا چیک کریں اپنے رولز، مبتدا کیا معرفہ ہے؟ ولد جو مبتدا کی جگہ لکھا ہے کیا معرفہ ہے؟ نکرہ، یہ تو نکرہ نہیں ہے. اچھا جی، اگر نکرہ کو معرفہ بنانا ہو تو کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ مبتدا تو معرفہ ہی آئے گا. ولد. ہاں جی، نکرہ کو اگر معرفہ بنانا ہو تو ال لگاتے ہیں، تنوین ختم ہو جاتی ہے، الولد. ٹھیک ہے جی. آپ کو پتا ہے مبتدا تو معرفہ ہی آتا ہے، تو آپ نے جو نکرہ اسم تھا اس کو معرفہ بنا دیا، الولد. خبر نکرہ ہوتی ہے، نکرہ ہی ہے، صحیح ہے جی. تو پہلا رول صحیح ہو گیا. دونوں کیا حالت رفع میں ہے؟ یس، دونوں پہ حرکت ہے. واحد اسم ہے، حرکت سے اعراب پتہ چلے گا. الولد صالح، دونوں رفع میں. باقی تیسرا رول چیک کر لیجئے، الولد مذکر ہے، صالح بھی کیا مذکر ہے؟ یس. الولد واحد ہے، صالح بھی کیا واحد ہے؟ یس. جملہ تیار ہے، الولد صالح، لڑکا نیک ہے. تو آپ نے کیا کیا؟ مبتدا کی جگہ پہ ایک معرف باللام اسم کو لے کے آئے ہیں اور جملہ تیار ہو گیا ہے، صحیح ہے جی. تو زید صالح، زید نیک ہے، بالکل زید اس میں علم تھا. اب ہم نے معرف باللام لگ کے دیکھ لیا، الولد صالح، لڑکا نیک ہے. بالکل آسان سی بات ہے، کوئی بھی اس میں مشکل بات ہے ہی نہیں. ٹھیک ہو گیا جی. جی جناب. ڈن سر.
20 ہے آج. اچھا سوری، کاغذ کو پکچر میں صحیح کر دیجیے. جی سر ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، تو ہم نے کیا جملہ بنایا؟ الولد صالح. صحیح ہے جی. اب آپ کو میں نے کہا لڑکا نیک ہے، تو آپ نے بنایا الولد صالح. ہم کہتے ہیں جی دو لڑکے نیک ہیں. جی جناب، دو لڑکے نیک ہیں. مبتدا کیا ہے اس میں؟ دو لڑکے. دو لڑکے، اور نیک ہیں اس کی خبر ہے. دو لڑکوں کی عربی کیا ہوگی؟ الولدانی صالحانی. جی الولدانی صالح. صالحانی. ٹھیک ہے جی، ڈائریکٹ جملہ بنا دیا. ولدن اسم ہے، اس کا مثنیٰ ہوگا ولدانی، اور صالحانی صالح کی مثنیٰ ہے. جو مبتدا ہے معرفہ ہوتا ہے، ال لگایا، اس پہ تنوین ہے ہی نہیں تو کچھ بھی ختم نہیں ہوگا. الولدانی صالحانی مثنیٰ ہے، مبتدا خبر بھی مثنیٰ ہے، مذکر ہے، جملہ تیار ہے. الولدانی صالحانی. اچھا جی، اب آتے ہیں، ہم کہتے ہیں لڑکے نیک ہیں. جمع ہے جی، دو سے زیادہ ہیں. ہاں جی، لڑکے نیک ہیں. کیا مبتدا ہے اس میں؟ الولدینی لدانی صالحین. الولدین دینی کیسے جنابی؟ الولدینی تک کیسے پہنچے آپ؟ مجھے یہ سمجھائیں پہلے. آپ الولد. کہہ رہے ہیں الاولاد. الولدینی، یہ کیسے ہوا؟ الولدینی تو الولدونا. الولدون. ہاں الولدینی تو مثنیٰ ہی، اور وہ بھی اس کی حالت نصب اور جر ہے، جس کا جملہ اس میں ہمیں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، تو نہیں الولدین کیسے؟ الاولاد. دیکھیں جی، میں آپ کو بار بار کہتا ہوں نا، یہ جو ساؤنڈ ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جب تک یہ یاد نہیں ہوں گی نا غلطی ہمیں ہوتی رہے گی. مثنیٰ کی ساؤنڈ ہے آنی، اور جمع کی ساؤنڈ ہے اونا. اونا. مسلمونا سے یاد رکھے جناب، بہت آسان ہے. مسلمونا، مؤمنونا، کافرونا. ٹھیک ہو گیا جی. ولدونا تو یہ تو ہے جمع سالم، لیکن ولدونا کی جمع سالم نہیں آتی. فارمولے کے حساب سے صحیح ہے، کوئی حرج نہیں ہے فارمولے کے حساب سے، لیکن عرب اس کی جمع سالم نہیں، جمع مکسر لے کے آتا ہے. اور جمع مکسر کا ٹاپک آپ کو پتا ہے، میں پہلے بتا چکا تھا آپ کو کہ جب بھی جمع مکسر آئے گی تو آپ کو ہم ابھی انشاءاللہ بتا دیں گے. ووکیبلری آپ کی جیسے جیسے بڑھتی جائے گی تو آپ کو جمع مکسر بھی پتہ چلنا شروع ہو جائے گا. اس کا کوئی رول نہیں ہوتا. عرب یوز کرتا ہے اولادن. صحیح ہے جی، جو ولد اس کی جمع ہے اولاد. اردو میں بھی ہم بولتے ہیں جی اولاد. ٹھیک ہو گیا جی. تو ولد کی جمع ہے اولاد. تو اولاد مبتدا آ رہا ہے، معرفہ ہو کے آئے گا تو کیا بنے گا؟ الاولاد. الاولاد. اعراب بولے جناب. الاولاد دو. ال لگائے تو تنوین کو جانا پڑے گا. صحیح ہے جی. اولادن پہ تنوین جائے گی کیونکہ ال لگا ہے. الاولادو، اور اس کی خبر کیا بنے گی؟ صالحون. ہاں جی، پوری ساؤنڈ بول لیجیے. صالحون. صالحون. صحیح ہے جی. الاولادو صالحون. ٹھیک ہو گیا یہ، بالکل صحیح ہے. تو الاولادو صالحون، لڑکے نیک ہیں، بالکل صحیح ہے. اچھا جی، ہم کہتے ہیں اب لڑکی جو ہے اس کے بارے میں ہم خبر دے رہے ہیں، لڑکی نیک ہے. ہاں جی، لڑکی نیک ہے. لڑکی کی عربی آپ استعمال کر لیجئے بنت. ٹھیک ہے جی، بنت. ہاں جی، تو بنت جو ہے وہ لڑکی کی عربی ہو گئی بنتن، اور صالحہ ہم لگا لیتے ہیں. ہاں جی، صحیح ہے کیا یہ جملہ؟ بیٹی کو بھی بنتی ہو. البنت. ہاں جی بتائیے. ہاں جی، مبتدا جو ہے وہ معرفہ ہوتا ہے، آپ اس کو معرفہ ہی کر کے لائیں گے، اس لیے معرف باللام
کا مبتدا کی جگہ یوز کر رہے ہیں. البنتو صالحتن لڑکی نیک ہے. ہاں جی 2 لڑکیاں نیک ہوں گی تو کیا بنے گا؟ بنات. بناتو بناتو کیسے جناب؟ آپ کو نہیں مثنیٰ کی ساؤنڈ کیا ہے؟ البنتن. دیکھیں جی مثنیٰ کی ساؤنڈ میں نے آپ کو بتایا صرف جو ہے نا صرف مثنیٰ بنانے کا ایک ہی طریقہ ہے، آنی لگانا ہے. ٹھیک ہے جی. البنتانی بنتن جو ہے اس کے آگے آپ کو آنی لگانا ہے. البنتانی صالحتانی. صالحتانی ماشاءاللہ ایکسلنٹ. ٹھیک ہے جی. البنتانی صالحتانی. صحیح جی. آپ دیکھ رہے ہیں ہم بار بار وہی 4 باتیں جو ہیں ان کی طرف جا رہے ہیں، جنس، عدد، اعراب اور وسعت. بار بار ہم ساؤنڈ کی طرف جا رہے ہیں. عدد میں ہم لوگ مذکر مؤنث کر رہے ہیں، صالح سے صالحتن. اعراب رفع میں لے کے آ رہے ہیں. تو وہ 4 باتیں اتنی اہم ہیں کہ جب تک ہماری اس پہ گرفت نہیں آئے گی تو جناب جملوں میں ہم لوگ غلطی کریں گے. البنتانی صالحتانی. ہاں جی لڑکیاں نیک ہیں. لڑکیوں کے لیے عرب جو ہے وہ یوز کرتا ہے بناتن. ٹھیک ہے جی. بناتن یہ بھی جمع مکسر ہے. بناتن. ہاں جی البنات مبتدا ہو جائے گا البنا تو. البنا تو. ہاں جی خبر کیا آئے گی اس کی؟ صالحتانی. جناب یہ تو جمع ہے، آپ خبر جو ہے وہ مثنیٰ لا رہے ہیں تو کیسے بیلنس ہوگا؟ صالحاتن. صالحاتن. ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. صالحاتن ٹھیک ہو گیا جی. جمع آئے گی جمع، اور صالحاتن جو ہے اس کی جمع کیا ہوتی ہے؟ آتن کی ساؤنڈ ہوتی ہے. ہمیں پتہ ہے جمع سالم مؤنث صالحاتن. البنات صالحاتن. ماشاء اللہ زبردست جناب. ٹھیک ہے جی. تو یہ بات سب کو سمجھ میں آ گئی؟ کسی ساتھی کو اس میں کوئی وہ تو نہیں ہے کہ دقت ہو سمجھنے میں؟ کوئی بات نہیں ہے. ہم نے صرف مبتدا کی جگہ معرف باللام اسم رکھا ہے. پچھلی کلاس میں ہم لوگ اس میں علم رکھ رہے تھے، پراپر ناؤن رکھ رہے تھے. آج معرف باللام رکھ رہے ہیں. مبتدا کی جگہ وہ بھی آ سکتا ہے کیونکہ وہ بھی معرفہ ہوتا ہے، اللہ کے اس کو معرفہ بنا دیا جاتا ہے. سوپ اور یہ آلموسٹ ایک سوپی نظر. جو چمچ لے کے آ جاؤ، میں نا چمچ سے کھا. یس. تو کچھ مثالیں اور میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں، جملے لکھتا ہوں، آپ مجھے جو ہے بتا دیجیے گا تاکہ ہم لوگ کا ٹاپک اچھا مضبوط ہو جائے انشاءاللہ. ہم کہتے ہیں جی دروازہ کھلا ہے. ٹھیک ہے. کچھ ووکیبلری بھی ہماری انکریز ہو جائے گی انشاءاللہ. دروازہ کھلا ہے. ہاں جی دروازہ اس میں مبتدا کیا ہے، خبر کیا ہے؟ دروازہ مبتدا ہے بابن. ٹھیک ہے. دروازہ جو ہے مبتدا ہے، اس کی عربی ہوتی ہے بابن، اور کھلا جو ہے اس کی خبر ہے، اور اس کی جو عربی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مفتوح. ٹھیک ہو گیا جی ماشاء اللہ. مفتوح. ٹھیک ہے جی. بابن مفتوح. اب ذرا مجھے بتائیے جملہ صحیح ہے؟ نہیں. کیا کریں گے؟ الباب جو ہے مبتدا جو ہے وہ الباب مفتوح. صحیح ہو گیا جی ماشاءاللہ زبردست. اچھا جی اب ذرا ایسے ہی ایک جملہ بناتے ہیں. کھڑکی ونڈو کھلی ہے. ونڈو کھلی ہے. ہاں جی کھڑکی کھلی ہے. کھڑکی مبتدا ہو گئی اور اس کی خبر ہو گئی کھلی ہے. ہاں جی کھڑکی کو کیا بولتے ہیں؟ ستارتن. ستارتن تو پردے کو بولتے ہیں. آپ کھڑکی کے لیے یوز کریں نافذہ. ٹھیک ہے جی. نافذۃ. ٹھیک ہے جی. نافذۃ جو ہے. اچھا اب ذرا مجھے ٹھہر جائیے یہاں پہ اور بتائیے آگے جو اس کی خبر آئے گی، ذرا پہلے اس اسم پہ بات کر لیتے ہیں نافذۃ پہ. یہ نافذۃ ہے تو واحد ایک کھڑکی کی بات ہو رہی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. یہ نافذۃ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ کھلی لکھا ہے اس لیے تا مربوطہ ہے. ٹھیک ہے جی. عربی ہم نے دیکھنی ہے، اردو میں کیا لکھ رہا ہے وہ ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے. نافذۃ میں تا مربوطہ ہے تو یہ مؤنث ہے. اب مؤنث ہے تو اس کی خبر بھی مؤنث آئے گی، تو مفتوح سے کیا ہو جائے گی؟ مفتوحۃ. نافذۃ. اچھا جی اب بتائیے کیا کریں گے؟ نافذہ مبتدا ہے تو اس کو ال لگائیں گے. ٹھیک ہے جی. النافذۃ مفتوحۃ. کھڑکی
کھلی ہے. اچھا جی اگر دو دروازوں کی بات ہو تو پھر کیا ہوگا؟ ہاں جی النافذاتانی. ٹھیک ہے پہلے البابانی 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 مفتوحانی. مفتوحانی. ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. اگر دو کھڑکیاں ہوں تو کیا ہوگا؟ النافذتانی مفتوحاتانی. مفتوحتانی. ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. سر آپ کا نام کیا ہے؟ شاہد ندیم. شاہد ندیم. ماشاء اللہ. ٹھیک ہو گیا جی. بات سب کو سمجھ میں آ گئی ہے؟ ہاں جی. ہم کہتے ہیں ایک جملہ آپ کو کہتے ہیں چائے گرم ہے. ہاں جی چائے جو ہے وہ گرم ہے. تو کیا بنے گا؟ چائے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ چائے. ٹھیک ہے جی. اچھا شائی. اور مبتدا ہے تو ال بھی لگا لیتے ہیں اس پہ. پہلے ہی ہم لوگ یہ بات تو اب ہم الحمدللہ سمجھ چکے ہیں. الشائی. ہاں جی الشائی حارن. چائے گرم ہے. الشائی حارن. اچھا جی ہم کہتے ہیں کافی. کافی جو ہے وہ قہوے کو کہتے ہیں. اچھا ہاں جی کافی جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ قہوہ کہتے ہیں. قہوہ. کافی گرم ہے. اچھا جی اب اگر کافی گرم ہوگی تو اس کے لیے کیا آئے گا؟ قہوۃن. القہوۃن. ہاں جی اب یہ جو قہوۃن ہے ال لگا لیتے تو قہوۃ وہ ہو جائے گا یہ. ہاں جی اب ذرا غور کریں کہ القہوۃ مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ مؤنث ہے. کیوں؟ کیونکہ تاء مربوطہ ہے. تو القہوۃ صحیح ہو گیا جی. کافی بھی گرم ہے قہوہ بھی گرم ہے. صحیح ہو گیا جی. سب کو سمجھ میں آئی یہ بات؟ کوئی ہم نے نئی بات تو ڈسکس نہیں کی. ہم اپنے چار پہلو جو ہیں اسم کے وہی مضبوط کر رہے ہیں اور جملہ اسمیہ کو مضبوط کرتے جا رہے ہیں کہ مبتدا معرفہ خبر نکرہ. مبتدا اور خبر دونوں رفع میں اور خبر فالو کرے گی جنس اور عدد کے اعتبار سے مبتدا کو. صحیح ہے جی. یہ بات سب کو پکی ہو گئی؟ کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے جناب تو پوچھ لیجئے یہاں تک. سر خبر پہلے بھی آ سکتی ہے, خبر میں سے بعد نہیں آئے گی. امپاسبل ہے. خبر پہلے نہیں آ سکتی کیونکہ مبتدا کو مبتدا اس لیے بولتے ہیں کہ وہاں سے بات شروع ہوتی ہے. صحیح ہے جی. ہاں خبر کب پہلے آئے گی وہ ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی وہ ہم آگے پڑھیں گے. وہ ایکسیپشن ہوگی اور وہ ایک خاص مقصد کے لیے ہوگی. لیکن ابھی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ رول ہے مبتدا شروع میں آئے گا. ٹھیک ہو گیا جی. انشاءاللہ. چلیں جی. اب تک تو بات بالکل سیدھی سیدھی چل رہی تھی ہماری. اب میں آپ کے سامنے ایک تھوڑی ڈفرینٹ بات لانا چاہتا ہوں اور سب ساتھیوں کو میں چاہتا ہوں کہ وہ فل اٹینشن سے ہمارے ساتھ رہیں. ہم قلم کی بات کرتے ہیں جی. قلم جو ہے وہ قدیم ہے. ٹھیک ہے جی گھبرائے نہیں. ابھی کوئی نئی بات نہیں ہے. ویسے ہی ہے جیسے آپ پہلے کر رہے تھے. اس میں مبتدا کیا ہے؟ قلم. اور خبر کیا ہے؟ قدیم. ٹھیک ہے جی. تو ہم لکھتے ہیں القلم. ڈائریکٹ ال لگاتے ہیں ہم. اب بات کیونکہ ہم الحمدللہ سمجھ چکے ہیں. القلم قدیم. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی دو قلم جو ہیں ان کی بات اگر کریں ہم تو کیا ہوگا؟ دو قلم قدیم ہے تو کیا بن جائے گا جملہ؟ القلمانی. دو قلم قدیم ہے. ٹھیک ہے جی تو ہو جائے گا القلمانی قدیمانی. اولڈ جناب. ہاں جی اولڈ. ٹھیک ہے جی القلمانی قدیمانی. ٹھیک ہے جی. دو جو قلم ہے دونوں پرانے ہیں. صحیح جی. تو آپ اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں قلم پرانے ہیں. قدیم بھی لیکن ہم اردو میں یوز کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اب ہم جمع بنا رہے ہیں. قلم قدیم ہے جمع ہے. سارے قلم جو ہیں وہ پرانے ہیں اولڈ ہیں. الاقلامی قدیمین. ایک ایک کر کے. ٹھیک ہے جی. الاقلامی قدیمین. یہ قلم قدیم ہے کہ قلم قدیم ہیں لکھنا ہے کیا ہے؟ ہاں ہے صحیح کریں بالکل کیونکہ جمع ہے نا تو قلم قدیم ہے. ٹھیک ہو گیا جی. ہاں جی
سارے پین پرانے ہیں. کیا بنے گی عربی؟ ایک ایک کر کے جی. ابھی تک مجھے صحیح جواب نہیں سننے کو ملا. الاقلام قدیمون. ہاں جی ماشاء اللہ, اب صحیح آیا. رولز کے حساب سے دیکھیں جی, جو قلم ہے نا اس کی جمع آپ کو بتایا تھا پہلے کہ مکسر آتی ہے. قلمونا جمع سالم فارمولے سے صحیح ہے, لیکن عرب اس کو استعمال نہیں کرتا. عرب کیا استعمال کرتا ہے؟ اقلام. ٹھیک ہے جی, اس کی جمع مکسر لے کے آتا ہے, اور جمع مکسر کا اعراب واحد اسم جیسا ہوتا ہے. ال جیسے ہی لگے گا تو اعراب ہلکا ہو جائے گا, ہلکی ہو جائے گی, اس پہ سے تنوین ختم ہو جائے گی. الاقلام. ہاں جی قدیمینی. قدیمینی کیسے؟ قدیمون. قدیمینی تو مثنیٰ کی حجر اور نصب ہے جو ہم جملہ اسمیہ میں پڑھ ہی نہیں رہے ہیں. قدیمون الاقلام قدیمون. دیکھیں جی, آپ نے رولز جو ہم نے پڑھے ہیں اس کے حساب سے تو یہ جملہ بالکل صحیح ہے, اور یہ ہے بھی صحیح, یہ بھی بالکل صحیح ہے, اور یہ ہے بھی صحیح, اور یہ بھی رولز کے حساب سے صحیح ہے. لیکن ایک ایسا رول ہے جو ہم نے ابھی تک پڑھا نہیں ہے, وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اور سب ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اس کو غور سے سمجھیے گا, کیونکہ یہ رول صرف جملہ اسمیہ میں نہیں آئے گا, آگے کئی بار یہ فعل میں, اسم میں بار بار یہ رول آئے گا. اور یہ بہت اہم رول ہے عربی سیکھنے کے لیے, اور قرآن کی عربی سیکھنے کے لیے یہ رول بہت اہم ہے. سب غور سے سنیے جناب, سب غور سے سنیے, ٹھیک ہے جی. رول کیا ہے؟ یہ مونس میں آئے گا اگر میں غلط بتا نہیں ہوں تو. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں جی, آپ صحیح کہہ رہے ہیں بالکل, ٹھیک ہے جی. تو اب سمجھیے بات کیا ہے. بات یہ ہے کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی, اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی, ان سب مخلوقات میں نا دو قسم کی ڈویژن ہے, ٹھیک ہے جی. عربی گرامر کے اعتبار سے ہم بات کر رہے ہیں, ہم کوئی فلسفی کے اعتبار سے بات نہیں کر رہے ہیں, اور ہم اس پہ کوئی ڈیبیٹ نہیں کریں گے علمی. ہم صرف عربی گرامر کے حساب سے بات کر رہے ہیں, اور یہ ڈویژن صرف عربی گرامر کے حساب سے, ٹھیک ہے جی. مخلوقات دو قسم کی ہیں, ایک ہے عاقل اور دوسری ہے غیر عاقل, ٹھیک ہے جی. یعنی ایک ہے عاقل, عقل والی, اور دوسری ہیں غیر عاقل. جو عاقل مخلوقات ہیں نا اس میں کون کون آتے ہیں جناب؟ اس میں آتے ہیں انسان, فرشتے اور جن. عاقل مخلوق کون کون ہیں؟ انسان, فرشتے اور جن. اور انسان, فرشتے اور جن کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں سب غیر عاقل ہیں. بات اتنی سب کو سمجھ آ گئی ذرا؟ اس طرح تو مخلوقات جتنی بھی ہیں ان میں عاقل ہیں, انسان, فرشتے اور جن, اور ان تین کے علاوہ جتنے بھی ہیں سب غیر عاقل ہیں. اس میں پہاڑ ہوں, درخت ہوں, آسمان ہو, زمین ہو, کتاب ہو, یہ قلم ہو, آپ کا گھر ہو, کچھ بھی ہو, سب کے سب غیر عاقل ہیں. عاقل صرف انسان, فرشتے اور جن ہی ہیں بس. اب رول سمجھ لیجیے جی عربی گرامر کا. عربی گرامر کا رول کیا ہے, اور سب ساتھی ذرا غور سے سمجھیے اس کو. رول یہ ہے کہ جب مبتدا غیر عاقل یعنی انسان, فرشتے اور جن کے علاوہ, جب مبتدا غیر عاقل کی جمع ہو, غیر عاقل کی کیا ہو؟ جمع ہو. دیکھیں جی یہ قلم جو ہے یہ عاقل ہے غیر عاقل ہے؟ غیر عاقل. صحیح ہے جی. اور بات کس کی ہو رہی ہے؟ جمع کی. تو جب آپ نے پہلا جملہ بنایا القلم, تو اس میں واحد ہے, مثنیٰ ہے, جمع ہے؟ واحد ہے. صحیح ہے جی. تو یہ جملہ بالکل صحیح تھا, اس پہ کوئی حرج نہیں ہے, بالکل کریکٹ ہے, کیونکہ ہم تو صرف جمع کی بات کر رہے ہیں. القلمانی قدیمانی, اس میں مبتدا غیر عاقل تو ہے لیکن واحد مثنیٰ جمع ہے.
مصنع ہے. تو یہ جملہ بھی بالکل کریکٹ ہے, ہم صرف جمع کی بات کر رہے ہیں. اب یہاں پہ آ جائیے, یہاں پہ جو قلم ہے الاقلام, یہ غیر عاقل ہے اور یہ جمع بھی ہے, یعنی یہ جو رول ہے نا, رول غیر عاقل کی جمع والا, یہ اپلائی ہونے لگا ہے. اب صحیح ہے جی, یہ اپلائی ہونے لگا ہے. اس کو آپ رول بولیں, ایکسیپشن بولیں, استثناء بولیں, کچھ بھی بولیں جناب, ٹھیک ہے جی. یہ ایکسیپشن ہے. کیا ایکسیپشن ہے آپ سن لیجیے جی. آپ کو کیس تو سمجھ میں آ گیا نا. کیس کیا ہے کہ جب مبتدا غیر عاقل کی جمع ہو. کیس سمجھ میں آ گیا سب کو؟ اچھا, جب مبتدا غیر عاقل کی جمع ہوگی تو پھر کیا ہوگا, نوٹ کر لیجئے, خبر واحد مؤنث آئے گی, واحد مؤنث آئے گی. صحیح ہے جی, واحد مؤنث آئے گی. اگر مبتدا غیر عاقل کی جمع ہو تو خبر کیا آئے گی, واحد مؤنث آئے گی. اب یہاں پہ کون سا رول بریک ہو رہا ہے, تیسرا والا رول بریک ہو رہا ہے. تیسرا رول کیا تھا, جنس اور عدد کے اعتبار سے خبر مبتدا کے تابع ہوتی ہے, مبتدا کو فالو کرتی ہے. لیکن یہاں پہ اس کیس میں جب مبتدا غیر عاقل کی جمع ہوگا تو یہ تیسرا والا رول بریک ہو جائے گا اور خبر آپ واحد مؤنث لے کے آئیں گے. یہ جمع ہے, خبر واحد آئے گی, ایکسیپشن ہے. یہ مذکر ہے, خبر مؤنث آئے گی, یہ بھی ایکسیپشن ہے. تو یاد کر لیجئے, ایک ہی ایکسیپشن ہے, وہ کیا ہے, جب مبتدا غیر عاقل کی جمع ہو تو خبر واحد مؤنث آتی ہے. تو خبر کیا آئے گی جناب, متن. تو یہ غلط ہو گیا. اس کی جو خبر ہے وہ ہوگی قدیمہ, قدیمۃ. ٹھیک ہو گیا جی, اس کی خبر ہوگی قدیمۃ. قدیمۃ. ہاں جی, سب کو یہ رول سمجھ میں آ گیا. غیر عاقل کی جمع والا, مبتدا جب بھی غیر عاقل کی جمع ہوگی تو خبر واحد مؤنث آئے گی جناب. جی الحمدللہ سمجھ آیا. وعلیکم السلام. کم اوکے. جی صاحب, یہ ایکسیپشن ہم اردو میں بھی لیتے ہیں نا؟ نہیں, سچ تو نہیں. آثاری قدیمہ بولتے ہیں ہم, اس کے ساتھ کچھ میچ کرے گا اس کو؟ نہیں نہیں, کچھ بھی نہیں. ہم بولتے ہیں گاڑیاں پرانی ہیں. ہاں, گاڑیاں پرانی ہیں. تو نہیں, اردو کا کوئی رول نہیں ہے, یہ عربی کا خاصا ہے یہ رول جو ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, اچھا اب ہم کہتے ہیں جی, ایسی ہی کچھ مثالیں لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی کھڑکیاں بند ہیں. ہاں جی, کھڑکیاں بند ہیں. اچھا, یہ کھڑکیاں اس کا مبتدا ہے اور خبر اس کی بند ہے. اچھا, کھڑکیاں کے لیے بھی نوٹ کر لیجئے کہ جیسے باب جو ہے, اچھا پہلے باب لے لیتے ہیں, وہ آسان بات ہے, آپ کو پتا بھی ہے. ہم کہتے ہیں جی دروازے کھولے ہیں. ٹھیک ہے جی, دروازے مبتدا ہے, کھلے ہیں خبر ہے. ہاں جی, دروازوں کی عربی کیا ہے, الباب. الباب, باب ایک کو الباب, بولتے ہیں. ہاں, تو جمع کی بات الباب, الباب, البابانی. البابانی تو دو ہو جائیں گے, تو جمع ہے. الباب, ابواب. ابواب. تو جو عربی ہے باب کی, وہ جمع مکسر ہے. اب دیکھیں یہ کیسے پتہ چلا ہماری, جیسے جیسے ووکیبلری بڑھی ہے نا, ویسے ویسے الحمدللہ ہمیں چیزیں سامنے آتی جا رہی ہیں. اقلام آپ نے خود بتایا, ابواب بھی آپ نے خود بتایا. تو جیسے جیسے ووکیبلری بڑھے گی تو جمع مکسر کا معاملہ آسان ہوتا جائے گا انشاءاللہ. ابواب ہے, مبتدا کے طور پہ آ رہا ہے, ال لگے گا تو ہو جائے گا الابواب. ٹھیک ہو گیا جی, الابواب دروازے کھلے. ہاں جی, اب ذرا مجھے بتا دیجیے اس کی خبر کیا آئے گی.
مفتوحۃن مفتوحۃن، ماشاءاللہ آپ کو پتہ چل گیا۔ اچھا یہ اب واو مذکر ہے مؤنث ہے؟ مفتوحات کھلا مذکر الابواب تو دروازے، باب تو مذکر ہے نا، اچھا مذکر ہے، نو پرابلم۔ یہ کیا آپ اس کی مفتوحتن کیوں لا رہے ہیں، خبر مؤنث کیوں لا رہے ہیں اور واحد کیوں لا رہے ہیں؟ یہ غیر عاقل کی جمع ہے، ماشاءاللہ یہ غیر عاقل کی جمع ہے۔ جب بھی غیر عاقل کی جمع مبتدا ہوگی نا تو خبر واحد مؤنث آئے گی، وہ رول ہے جو ابھی آپ نے پڑھا ہے، مفتوحۃ، الابواب مفتوحۃ، الابواب مفتوحۃ۔ تو آپ کو پتہ چلا مبتدا غیر عاقل کی جمع ہوا تو خبر جو ہے وہ واحد مؤنث ہو گئی، یہ رول ہے جو واحد مثنی نہیں، واحد مؤنث، ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا جی، جیسے الابواب غیر اس کی جمع مکسر آتی ہے، اسی طرح کھڑکیوں کی بھی نافذۃن سے جو ہے مکسر جمع بنے گی النوافذ، ٹھیک ہے جی، النوافذ۔ اب یہ بھی ووکیبلری ہے جو آپ کے پاس آ گئے الحمدللہ، النوافذ کھڑکیاں، النوافذ، ٹھیک ہو گیا جی؟ ہاں جی، بند ہے، مغلق سے بنا لیجئے، مغلق واحد اسم ہے، مغلق، مغلقن، ہاں جی مغلقن سے۔ اچھا النوافذ بھی غیر عاقل کی جمع ہے تو کیا ہو جائے گا؟ مغلقۃن، مغلقۃن، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ تو غیر عاقل کی جمع والا جو معاملہ ہے یہ سب ساتھیوں کو سمجھ میں آ گیا؟ کنڈیشن جی جناب، اس میں کوئی اشکال تو نہیں ہے؟ کسی ساتھی کا کوئی کوشچن تو نہیں ہے کہ غیر عاقل کی جمع جو ہے اس کا معاملہ کیا ہے؟ صرف جمع مکسر کے ساتھ آئے گا نا سر؟ نہیں، جمع مکسر ہو یا جمع سالم ہو، دونوں کیسز میں ایسے ہی، ٹھیک ہے جی۔ کچھ بکس میں ایسے لکھتے ہیں وہ کہ یہ صرف جمع مکسر کے لیے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اصل میں جمع سالم ہو یا مکسر ہو، جب غیر عاقل کی ہوگی تو پھر اس کی خبر واحد مؤنث ہی آئے گی، ٹھیک ہے جی۔ سر لاسٹ ایگزامپل کیا ہے سر، ذرا پڑھ کے بولیں۔ النوافذ یعنی کھڑکیاں، ونڈوز، مغلقۃ آر کلوزڈ، ونڈوز آر کلوزڈ۔ اچھا جی، ایک سوال اور میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں، اس کا مطلب تو یہ، ایک سوال پوچھ لوں آپ سے؟ جی پوچھیے جی۔ اس کا مطلب یہ کہ تمام الفاظ چونکہ وہ انسان، فرشتے اور وہ جو آپ نے بتائے ہیں، باقی تو سارے کے سارے جمع ہوں گے تو پھر اس کا جو جمع ہوگا وہ واحد مؤنث ہی آئے گا؟ نہیں، آپ تو الٹا رول بتا رہے ہیں۔ نہیں دیکھیے، ایک منٹ رکے، ابھی مجھے ایک جملہ کران دیجیے، پھر ہم آپ کے سوال کی طرف آتے جناب۔ سیدی طلباء بیٹھے ہیں، ہاں جی، اسٹوڈینٹس آر سٹنگ، طلباء بیٹھے ہیں، مبتدا کیا ہے؟ طلباء، طلاب، یہ طلباء، صحیح ہے جی۔ اچھا طلباء کی طلاب کیا بنے گی؟ طلاب، ٹھیک ہے جی۔ طالبن ایک اسٹوڈنٹ کو بولتے ہیں، طالبانی دو ہو جائیں گے، اور جمع اس کی طالبونہ بھی آتی ہے اور طلاب زیادہ استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو الطلاب، جلسۃ، الطلاب، ہاں جی، الطلاب یعنی اسٹوڈنٹس، جلسۃ، نہیں، ایک منٹ، جالس ہے نا، جالسون، وہ دکھا رہے طلاب میں تا کیوں لے آیا؟ ہاں جی، اچھا دو طرح کے جواب آ رہے ہیں میرے سے، میں دونوں لکھ دیتا ہوں جی، جالسونا، اور کچھ لوگ بول رہے ہیں جی یہ جالستن۔ ہاں جی، یہ جالستن والے کیوں بول رہے ہیں جالستن، ذرا یہ بتا دیجیے مجھے۔ جالستن غلطی میں کہہ دیا غیر عاقل کی وجہ سے، عاقل ہے، عاقل کی وجہ سے جالسون آئے گا۔ ہاں، اب یہ جو طلاب ہیں، اب ہم یہ نہیں کہ جب بھی جمع آئی تو فوراً غیر عاقل کی طرف چلے گئے، اسٹوڈنٹس تو عاقل ہیں، انسان ہیں، صحیح ہے جی، صحیح ہے۔ ہاں جی، نہیں مذکر مؤنث ہوں وہ مسئلہ نہیں ہے۔ تو لاب جو ہیں وہ عاقل ہے غیر عاقل ہیں؟ عاقل ہیں، تو ان کو بیچاروں کو دروازے اور کھڑکیاں جیسے ہم کیوں بنا کے جالستن لے کے آئے، صحیح ہے جی۔
تو جو عاقل ہوگا اس کے ساتھ نارمل رول چلے گا، الطلاب جالسون، نارمل رول. صحیح ہے جی. تو اس جملے کو لکھنے کا مقصد یہی تھا کہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ یہ جو ایکسیپشن ہے یہ صرف غیر عاقل کے لیے ہے. تو ایسا نہ ہو کہ ہم جمع دیکھتے ہی مؤنث لے آئیں واحد. نہیں، ایسا نہیں کرنا. عاقل اور غیر عاقل پہ نظر رکھنی ہے. سب ساتھیوں کو کلیئر ہو گیا جناب؟ ہاں جی جناب. آپ جو سوال پوچھ رہے تھے ساتھی، آپ کا کیا آنسر ہو گیا یا آپ کا کوشچن باقی ہے؟ نہیں، میرا جو وہ بات وہی ہے، جو آل جتنے بھی نان لیونگ تھنگ ہیں جو کہ غیر عاقل ہیں، وہ جب جمع ہوں گے تو وہ واحد مؤنث ہوں گے. وہ سب سے ایزی رول آ رہا ہے کہ جو غیر عاقل ہیں جتنے بھی جب وہ جمع ہو جائیں گے تو واحد مؤنث ہوں گے. وہ مؤنث ہو جائیں گے. جی بالکل. نہیں، وہ واحد مؤنث نہیں ہوں گے، وہ اپنی جگہ پہ مذکر یا مؤنث ہی رہیں گے. کیونکہ آپ صرف جملہ اسمیہ تو نہیں پڑھ رہے نا، ان کا استعمال تو اور بہت ساری کئی جگہ پہ ہوگا. صحیح ہو گیا؟ صحیح ہے نا. تو آپ ان کو صرف جملہ اسمیہ کی وجہ سے یا اور 2-3 چیزیں جو ہیں اس کی وجہ سے ان کو مؤنث تو نہیں بنا دیں گے نا. صحیح ہے. تو آپ اس طرح اگر آپ اس طرح بولنا چاہیں کہ جو لغت ہے اس میں جو جمع غیر عاقل کی ہے اس کو واحد مؤنث ٹریٹ کیا جاتا ہے تو آپ بول سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے. لیکن اس کی اپنی کنڈیشن ہے کہ وہ ہے جمع، وہ ہے مذکر مؤنث اس کا اپنا رہے گا، مذکر ہے یا مؤنث ہے. ٹھیک ہو گیا جی. کیونکہ بات اصل میں یہ ہے کہ ہم اس کو ایکسیپشن کی طرح پڑھیں اور ہم لوگ ایسا نتیجہ نہ نکال لیں کہ پھر بعد میں جو اور رولز آئیں تو پھر اس میں ہم کنفیوز ہو جائیں. ٹھیک ہو گیا جی. ہاں جی. اور کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے؟ کوشچن ہمارا کر رہے ہیں وہ غیر عاقل کی جمع کی بات کر، ہم جو بات کر رہے ہیں مونس کی، خبر کی بات کر رہے ہیں. خبر مونس ہوگی تاکہ وہ غیر عاقل مونس ہو جائے گا. ہاں میں نے ان کو اسی طرح جواب سمجھایا کہ اس نتیجے پہ ہم نہ پہنچے، کیونکہ ابھی ہم صرف جملہ اسمیہ پڑھ رہے ہیں. ابھی تو بہت ساری جگہ ہیں جہاں پہ غیر عاقل کی جمع آنی. صحیح ہوگا. تو پھر انشاءاللہ آپ کے سامنے پوری پکچر ایک ساتھ آئے گی انشاءاللہ. اوکے جناب. ہاں جی، کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے یہاں تک؟ صحیح ہے جی. تو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں جملہ اسمیہ، مبتدا خبر. صحیح ہے جی. اور مبتدا میں کا معرفہ ہوتا ہے تو معرفہ کی ساری اقسام ہو سکتی ہیں. اس میں علم بھی ہو سکتا ہے، اس میں معرف باللام بھی ہو سکتا ہے. اب تیسری چیز ہے اسماء ضمیر، پرسنل پروناؤنس. ٹھیک ہے جی. تو ہم اس ٹاپک کو کہہ سکتے ہیں مبتدا بطور اسماء ضمائر. انگلش میں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں مبتدا ایز پرسنل پروناؤنس. صحیح ہے جی. کہ مبتدا پرسنل پروناؤن بن کے آئے. بہت آسان سی بات ہے. آپ نے پڑھا تھا زید نیک ہے، ہم کہتے تھی زید، اور ووکیبلری تھوڑی ہم امپروو کرتے ہیں، زید سچا ہے. زید صادق، زید سچا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب زید کی جگہ میں زید کے بارے میں کچھ بتا رہا ہوں. میں نے بتایا زید، پہلا جملہ بتایا زید علی کا بیٹا ہے، یعنی علی جو ہے وہ زید کے والد کا نام ہے. پھر میں نے کہا اب میں بار بار یہ نہیں کہوں گا زید سچا ہے، زید مسلمان ہے، زید طالب علم ہے. اگر ریپیٹ کریں گے نا ہم اس میں علم بار بار تو یہ کلام میں ویکنس محسوس ہوگی. تو ہم کیا کہتے ہیں؟ زید علی کا بیٹا ہے، وہ سچا ہے، وہ طالب علم ہے. تو ہم زید کی جگہ ایک پروناؤن لے آتے ہیں، ایک ضمیر لے آتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ہم اب زید جو ہے ابھی ہم اردو میں لکھتے ہیں تاکہ بات ہمیں واضح ہو. زید سچا ہے. ٹھیک ہے. تو اب اگر ہم زید کی جگہ ایک پروناؤن لے آئیں تو کیا ہوگا؟ وہ سچا ہے. ٹھیک ہے. ہم یعنی کہہ رہے ہیں زید از. ٹھیک ہے جی. تو زید کی جگہ ہم کیا یوز کریں گے؟ ہی از. صحیح ہے جی. ہی از. اب زید کی جگہ جو آیا پروناؤن ہی، اور زید کی جگہ یہاں پہ اردو میں آیا وہ. تو اب عربی میں کیا آئے گا یہ جاننا ہے. ٹھیک ہے جی.
تو جب ہم عربی میں ضمائر کی بات کرتے ہیں نا, ٹاپک سمجھ میں آ گیا ہے کہ جب ہم اسم عالم کی جگہ ایک ضمیر لے کے آ رہے ہیں وہ, ٹھیک ہے جی, وہ سچا ہے. تو عربی میں ہم کہیں گے ہوا, وہ صادق, وہ کا مطلب ہے ہوا, ہوا صادق, وہ سچا ہے. اب جو ہوا ہے یہ مبتدا بنا ہے, کیا یہ معرفہ ہے؟ بالکل, آپ نے پڑھا اسماء ضمیر تو معرفہ ہی ہوتے ہیں, صحیح ہو گیا. پھر آپ نے کہا کہ کیا یہ رفع میں ہے؟ ابھی ہمیں نہیں پتا. پھر آپ نے کہا کیا اس کی جنس مذکر ہے؟ ابھی ہمیں نہیں پتا. کیا یہ واحد ہے؟ ابھی ہمیں نہیں پتا. ٹھیک ہو گیا جی. تو ابھی آپ کو صرف ایک چیز پتا ہے, وہ کیا ہے کہ یہ معرفہ ہے. یہ تو سب کو پتا ہے نا, یا یہ بھی کسی ساتھی کو نہیں پتا؟ یہ پتا ہے. کیوں پتا ہے؟ کیونکہ آپ نے جب معرفہ کی ڈیفینیشن پڑھی تھی, ابھی ہم نے کلاس کے شروع میں لکھی بھی, تو اس میں آپ نے دیکھا تھا کہ اسماء ضمائر سب معرفہ ہوتے ہیں, ایسا ہی تھا. تو آپ کو یہ پتا ہے کہ ہوا معرفہ ہے, صحیح ہے جی. آپ کو یہ پتا ہے کہ ہوا معرفہ ہے, لیکن آپ کو یہ نہیں پتا اس کی اعراب کیا ہے, آپ کو یہ نہیں پتا اس کا جنس کیا ہے, آپ کو یہ بھی نہیں پتا اس کا عدد کیا ہے. تو آپ کو پتا یہ چلا کہ جناب اب جو بھی اسم آئے گا, چاہے وہ اس میں ضمیر ہی کیوں نہ ہو, 4 باتیں تو جاننا ضروری ہے. یا میں بھی مٹا رہا ہوں, خود ہم اس کی پکچر نہیں لے رہے کیونکہ ہم انشاءاللہ اس کو نیکسٹ کلاس میں تفصیل سے پڑھیں گے. ابھی میں آپ سے کیا چاہتا ہوں, ابھی میں آپ سے چاہتا ہوں کہ ایک ٹیبل جو ہے نا, آپ اس ویکینڈ پہ, اس ہفتے, اگلی کلاس سے پہلے یاد کر لیں. دیکھیں جی, ضمائر پروناؤنز جو ہیں آپ کو پتا ہے کیا ہوتے ہیں؟ ہی, صحیح ہے, شی, ٹھیک ہے جی. اچھا, یہ آپ کو پتا ہے یہ تھرڈ پرسن کے ہیں. کس کے؟ تھرڈ پرسن کے. سیکنڈ پرسن کے کیا ہوتے ہیں؟ یو, یو ہوتا ہے نا سیکنڈ پرسن. فرسٹ پرسن کے کیا ہوتے ہیں؟ آئی, آئی, وی, ٹھیک ہو گیا جی. یہاں پہ دے بھی آ سکتا ہے. کلیئر ہے جی. تو یہ مذکر کے لیے, مؤنث کے لیے, یہ پلورل کے لیے. سیکنڈ پرسن میں یو مذکر ہو, مؤنث ہو, فیمینن ہو, سر ویڈیو چلا میسکولین ہو, یا ویڈیو چلا گیا. جی سر. اوکے, آ گیا جی جی سر. سر صحیح ہے جی. تو آپ کو پتا ہے کہ جب ضمیروں کی بات ہوتی ہے پروناؤنس کی, تو اس میں سیکنڈ پرسن, فرسٹ پرسن اور تھرڈ پرسن کی بات ہمارے سامنے آتی ہے. ٹھیک ہو گیا سر, اس میں اٹ بھی آتی ہے سر, تھرڈ پرسن ہے, اٹ, آئی ٹی, اٹ. ہاں وہ بھی آتا ہے, بالکل. انگلش میں اٹ بھی آتا ہے, کریکٹ, صحیح جی. تو ہمیں پتا چلا سیکنڈ پرسن, تھرڈ پرسن اور فرسٹ پرسن. تو جب بھی ضمائر کی بات آئے گی نا, تو تھرڈ پرسن, سیکنڈ پرسن اور فرسٹ پرسن. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا, تھرڈ پرسن کو عربی میں کہتے ہیں غائب. کیا کہتے ہیں؟ غائب. سیکنڈ پرسن کو کہتے ہیں حاضر, اور فرسٹ پرسن کو کہتے ہیں متکلم, بات کرنے والا. ٹھیک ہے جی. اب ذرا اس کو انگلش سے کنیکٹ کر لیں. آپ کہتے ہیں تھرڈ پرسن میں ہی, شی. اب ایک ایسے بندے کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو نہیں ہے, صحیح ہے. حاضر, سیکنڈ پرسن بولتے ہیں یو. اب یو کون ہے؟ آپ, حاضر ہیں. فرسٹ پرسن کون ہے؟ متکلم, مائی سیلف, آئی, وی. بات سمجھ میں آ گئی؟ غائب, حاضر, متکلم. کلیئر ہے جناب سب کو؟ پھر آپ نے کہا کہ جو اسماء ضمیر ہیں ان سب کے بارے میں آپ کو عدد, جنس, اعراب اور وسعت, یہ سب پتا ہونا چاہیے. کیونکہ اسم ہے نا, اسم کے بارے میں ساری باتیں جاننا ضروری ہے, ورنہ کیسے جملہ اسمیہ میں لے کے آئیں گے, مذکر مذکر میچ کیسے کریں گے, واحد واحد میچ کیسے کریں گے. صحیح ہے جی. اچھا, اس میں سے ایک بات آپ کو پتا ہے پہلے سے, وہ کیا ہے؟ یہ سب کے سب معرفہ ہوتے ہیں. یہ تو معرفہ کی ڈیفینیشن میں پڑھ چکے, تو نکرہ کا کوئسچن ہی نہیں ہے. صحیح ہے جی. یہ سب کے سب معرفہ ہیں. ٹھیک ہو گیا.
پیچھے رہ گیا عدد اور جنس. تو عدد اور جنس کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. مذکر مؤنث، مذکر مؤنث اور مذکر اور مؤنث. ٹھیک ہے جی. تو تھرڈ پرسن میں بھی ہم مذکر مؤنث لے آئے، سیکنڈ پرسن میں بھی مذکر مؤنث لے آئے، فرسٹ پرسن میں مذکر اور مؤنث لے آئے. اچھا جی. باقی رہ گیا عدد. تو عدد بھی لانے کی کوشش کرتے ہیں جناب انشاءاللہ. واحد، مثنی اور جمع. تو جناب واحد مثنی جمع بھی آ گیا آپ کے پاس. پیچھے کیا رہ گیا؟ اعراب. تو آپ کا کام ابھی کے لیے اسائن کر دیتے ہیں. یہ پورا چارٹ جو آپ کے سامنے آنے والا ہے ابھی انشاءاللہ تھوڑی دیر میں، یہ سب کے سب حالت رفع میں ہیں. یہ حالت رفع والی ضمائر ہیں، کیونکہ جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر دونوں رفع میں ہوتے ہیں، اور آپ کو مبتدا کی جگہ یہ ضمیریں یوز کرنی ہے. تو ابھی آپ کو صرف رفع والی ضمائر ہی چاہیے. نصب اور جر والی ضمائر انشاءاللہ ان قریب پڑھیں گے، دوسرے ٹاپک میں جہاں ان کی ضرورت ہوگی. تو چار ہی چیزیں کور ہو گئی جی. چاروں ہو گئی؟ بالکل الحمدللہ ہو گئی. اعراب یہ پورا چارٹ رفع والے ضمائر کا ہے. مذکر مؤنث آپ کے سامنے آ گئے. واحد مثنی جمع عدد بھی آپ کے سامنے آ گئی. وسعت تو آپ کو پتا ہے ضمیر ساری کی ساری معرفہ ہوتی ہیں. اب میں تیزی سے آپ کے سامنے اس کو فل کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی. کہ ضمیریں ہیں کون سی جو استعمال ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ہاں جی. ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا. جو متکلم فرسٹ پرسن کی ضمیر ہے نا، اس میں مذکر مؤنث الگ نہیں ہوتا، سیم ہوتا ہے انا. ٹھیک ہے جی. اور مثنی جمع کے لیے ایک ہی استعمال ہوتا ہے نحنو. نحنو. صحیح جی. تو آپ کے سامنے کتنی ضمائر آئیں؟ 3 اور 3 6 اور 6 اور 6 12 اور 2 14 14 ضمائر ہیں عربی میں. کتنی؟ 14. یاد رکھیے گا 14 ضمائر. ٹھیک ہے جی. مذکر تھرڈ پرسن ہوا، ہما، ہم. مؤنث تھرڈ پرسن ہیا، ہما، ہننا. مذکر سیکنڈ پرسن انتا، انتما، انتم. مؤنث سیکنڈ پرسن انتی، انتما، انتنا. متکلم فرسٹ پرسن مذکر مؤنث دونوں کے لیے انا اور نحنو. انا اور نحنو. دیکھیں جی یہ جو ہوا ہے انگلش میں اس کے لیے کیا ہے؟ ہی. ہیا کے لیے کیا ہے؟ شی. ہما اور ہما انگلش میں نہیں ہے. انگلش میں تو سنگولر ہوتا ہے یا پلورل ہوتا ہے؟ پلورل تو ہوتا ہی نہیں ہے. ہم اور ہننا دونوں کے لیے دے. انگلش میں انتا اگر واحد ہو یو تو بھی یو ہے، انتما 2 ہوں تب بھی یو ہے، انتم بہت سارے ہوں تب بھی یو ہے. مؤنث ہو تب بھی یو ہے، 2 مؤنث ہو تب بھی یو ہے، جمع ہو تب بھی یو ہے. تو ان 6 کے لیے یو. انتا، انتما، انتم. انتی، انتما، انتنا. آئی انگلش میں آئے. نحنو کے لیے وی. آئے، وی، انا، نحنو. جناب ابھی ہم ان کو جملے میں استعمال نہیں کیا ہم نے، لیکن آپ کا ہوم ورک ہے کہ آپ نے اس چارٹ کو یاد کرنا ہے. صحیح جی. آپ نے اس چارٹ کو یاد کرنا ہے. ہوا، ہما، ہم. ہیا، ہما، ہننا. انتا، انتما، انتم. انتی، انتما، انتنا. انا، نحنو. صحیح ہے جی. یہ تھرڈ پرسن کی ہے. ہی، شی، دے. سیکنڈ پرسن یو، فرسٹ پرسن آئی اور وی. تو آپ نے اس چارٹ کو یاد کرنا ہے. ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ان ضمائر کو مبتدا کی لے کے جائیں گے، سب کو لے کے آئیں گے. ٹھیک ہے جی. ہم کہیں گے وہ نیک ہے، وہ دونوں نیک ہیں، وہ سب نیک ہیں.
وہ مونس نیک ہے، وہ دونوں مونس نیک ہیں، وہ سب مونس نیک ہیں. اور ہم کہیں گے تم نیک ہو، تم دونوں نیک ہو، تم سب نیک ہو. تم ایک مونس نیک ہو، تم دونوں مونس نیک ہو، تم سب مونس نیک ہو. میں ٹیچر ہوں، ہم ٹیچرز ہیں. صحیح ہو گیا جی؟ تو یہ سب کی سب ضمائر مبتدا میں استعمال ہو جائیں گی، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے. ٹھیک ہو گیا جی؟ تو آپ کا ہوم ورک ہے ان ضمائر کو یاد کرنا. ٹھیک ہو گیا؟ اور آپ کے سامنے اس چارٹ میں ضمائر کے بارے میں چاروں باتیں آ چکی ہیں. جب آپ کسی بھی اسم کے بارے میں 4 باتیں سیکھ لیتے ہیں، اب آپ اس اسم کو کہیں بھی استعمال کر سکتے ہیں انشاءاللہ. صحیح ہے. تو آج کی کلاس ہم یہاں پہ اختتام کرتے ہیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. جزاکم اللہ خیرا.